کچھ عرصہ پہلے کراچی کے ایک تبرہ باز نے کہا تھا کہ یہ بھاگنے والوں کی اولاد ہے. کچھ عرصہ بعد ہم نے شام میں انہیں بھگا کر بتایا تھا ہم بھگانے والوں کی اولاد ہیں. اور قائد بیٹھا ہے, چہرہ مسکرا رہا ہے, رات کی تاریکی میں رونق نظر آ رہی ہے. تم بھی اسے دیکھ رہے ہو, تم شام سے بھی بھاگے ہو, تم پہلے بھی بھاگے ہو, پہلے بھی بھاگے ہو, صبح بھی بھاگے ہو, شام بھی بھاگے ہو, رات کو پہلے سے بھاگے ہوئے ہو. تم بھاگے ہوئے ہو شام میں, شام سے شام کو تمہیں پتہ ہی نہیں شام ہے کس کا. تمہیں پتہ ہی نہیں شام ہے کس کا, اور تمہیں پتہ ہی نہیں صبح ہے کس کی. اور سنو, صبح بھی ہماری, شام بھی ہمارا, اجالا بھی ہمارا, زندگی بھی ہماری, شعور بھی ہمارا, قرآن بھی ہمارا, دین بھی ہمارا, حدیث بھی ہماری, خدا بھی ہمارا, مصطفیٰ بھی ہمارا, کعبہ بھی ہمارا, مسجد نبوی بھی ہماری, بیت اللہ بھی ہمارا, روزہ بھی ہمارا, ابو بکر بھی ہمارا, عثمان بھی ہمارا, علی بھی ہمارا, طلحہ بھی ہمارا, سعد بھی ہمارا, بلال بھی ہمارا, خباب بھی ہمارا, خبیب بھی ہمارا, سعد بھی ہمارا. سن میری بات, عائشہ بھی ہماری, آمینہ بھی ہماری, خدیجہ بھی ہماری, فاطمہ بھی ہماری. سنتا کیوں نہیں ہے؟ حسن بھی ہمارے, حسین بھی ہمارے, صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے, مکہ بھی ہمارا, مدینہ بھی ہمارا, قرآن بھی ہمارا, شریعت بھی ہماری, صداقت بھی ہماری, دیانت بھی ہماری, شرافت بھی ہماری, حیا بھی ہماری, وفا بھی ہماری, جرأت بھی ہماری, بہادری بھی ہماری, دلیری بھی ہماری. مان مان کہنے لگا ہمیں, دنیا بھی ہماری, جنت بھی ہماری. اور سنو, اب آ گئی تمہاری باری. حق نواز شہید نے کہا تھا یہ دین کے دشمن ہیں. دوسرا جملہ کہا تھا یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تم نے نہیں مانا, لوگوں نے نہیں مانا, ارباب اقتدار نے نہیں مانا, ریاست کے لوگوں نے نہیں مانا. تم نے اس کے عوض میں ظلم کیا, ہمارے لوگوں کو مارا, ملک دشمنی میں ڈالا, فوج شدودوں میں ڈالا, عسکریوں میں پہنایا, بیڑیوں کو پہنایا, جیلوں کو آباد کیا, ان کے راستوں کو روکا, گھروں سے بے گھر کیا, لاپتہ کیا, سبھی کچھ کیا. ہم کہتے رہے یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں, اسلام کے بھی غدار ہیں. تب نے ہماری بات نہیں مانی. کچھ وقت گزرا, یہ شام میں نکلے, یہ لبنان میں نکلے, یہ عراق میں نکلے, یہ عراق سے نکلے, یہ پاکستان سے نکلے, ان کی زبانیں نکلی. حق نواز نے کتابیں دکھائی تھی, تم نے نہیں مانا. یہ بھونکنے لگے, ان کے نفس نکلنے لگے, زبانوں سے بات آنے لگی, ٹرپ آنے لگے, ویڈیو آنے لگی, گستاخی آنے لگی, گالیاں آنے لگی, تبرہ آنے لگی, واضح چیزیں سامنے لگی. پتا چلا حق نواز نے سچ کہا تھا کہ تین دشمن تھے, تم نے مان لیا. تم نے کہا مولانا صاحب تمہاری حق نواز نے سچ کہا تھا کہ تین دشمن ہیں, اسلام دشمن ہے, صحابہ دشمن ہے, قرآن دشمن ہے. یہ تو ہم نے مان لیا, لیکن یہ تو پاکستان میں رہتے ہیں, یہ تو پاکستانی ہیں, یہ پاکستان سے بات کرتے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ہے, یہ پاکستان کی مفاد کی بات کرتے ہیں. حق نواز نے پہلی بات بھی سچی کہی تھی, دوسری بات بھی سچی کہی تھی. سچ کے طور پہ دلیل سامنے آ گئی. گلگت میں پاکستان مردباد کس نے کہا, کراچی میں پاکستان مردباد کس نے کہا, ترم میں پاکستان مردباد کس نے کہا, پشاور میں پاکستان مردباد کس
نے کہا چوکیوں کو کس نے آگ لگائی, پاکستانی پرچم کس نے اتارا, اتارنے کے بعد پاؤں کرے کس نے روندا, پانی پاکستان کو گالی کس نے دی, مسخر پاکستان کو گالی کس نے دی. دونوں صورتوں میں آ جائے غدار وطن غدار اسلام میں بھی اگر کوئی آئے گا تو یہی نظر آئیں گے, غدار وطن میں بھی کوئی نظر آئے گا تو یہی نظر آئیں گے. بے شک میرے پاس 12 چنار کا ایک وقت آیا, اس نے مجھے کہا قائد اہل سنت سے ہمارا پیغام لے کر کہنا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑے علماء کا ایک وفد جس میں قرم کے لوگ بھی تھے, کوہاٹ کے بھی لوگ تھے, ایک بڑا جرگہ تھا کہ ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا. میں اس پورے اجتماع میں اور جرگے کی طرف سے قائد محترم آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں. میرے پاس امانت تھی, آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس شخص نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا میں بغل کا رہنے والا ہوں, میں وہاں پر کوئی دینی ادارہ نہیں چلاتا تھا, میں ایک اسکول چلاتا تھا, میرا پرائیویٹ اسکول تھا. اس نے کہا یہ ملک دشمن میرے اسکول میں داخل ہوئے, تم کہتے ہو فلاں تعلیم کا دشمن ہے, کوئی اسکول چلا دے, کیا وہ تعلیم کا دشمن نہیں ہے؟ کہا یہ میرے اسکول میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد اسکول کو آگ لگائی. اس نے کہا اسکول میں پرچم لگا تھا, انہوں نے پرچم اتارا, پاؤں تلے رون ڈالا, آدھے کو آگ لگا دی, آدھا زمین پر چھوڑ دیا. بات وہی ختم نہیں ہوئی, قائد اعظم کی تصویر تھی, اسے اٹھایا زمین پر پھینک دیا. علامہ اقبال کی تصویر تھی, اسے اٹھایا زمین پر پھینک دیا, تصویر کو جلا دیا, تصویر کو نیچے پھینک دیا, پاکستان کے پرچم کو جلا دیا, اسکول کو تیش تیش کر دیا. یہ تعلیم کے دشمن ہے, یہ علم کے دشمن ہے, یہ روشنیوں کے دشمن ہے, پاکستان کے دشمن ہے, قائد اعظم کے دشمن ہے, علامہ اقبال کے دشمن ہے. اس نے اگلی بات ایک اور بہت عجیب بات کہی. اس نے کہا یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر خوشی منائی, خوشی کی فائرنگ کی. کیا کرنے کے نتیجے میں پاکستان کا پرچم گرانے کی صورت میں ارباب اقتدار ریاست کے لوگوں, بالخصوص جنوبی پنجاب کے سرکرہ کے سلام CDD کے لوگوں, تم نے ہم سے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, جو کچھ کر گزرے تھے کر گزرے ہو. ذرا آؤ نا, کبھی تم نے دیکھا میں نے پاکستان کا پرچم جلایا ہو, میری جماعت کے لوگوں نے پاکستان کا پرچم جلایا ہو, قائد اعظم کی تصویر گرائی ہو, علامہ اقبال کی تصویر گرائی ہو, اسکول پر حملہ کیا ہو, کتابوں کو جلایا ہو, نصاب کو جلایا ہو, ڈبائیوں کو جلایا ہو, اسکول کی عمارت کو تیز نیش کر دیا ہو. کوئی ایک وقت بتاؤ ہم نے تم سے لاشیں وصول کیے جو تم نے گرا دیے, زمین پر گرا دیے, بچوں کے سامنے باپ کو مار دیا, باپ کے سامنے بچوں کو مار دیا, اسے خون میں لت پت کر دیا. ہم نے جنازے اٹھا لیے, تم نے شفیع جیسے جماعت کو لاپتہ کر دیا. ہم نے احتجاج کر کے پاکستان مرتباد نہیں کہا, جنازے اٹھا لیے, پاکستان مرتباد نہیں کہا. میں کیوں پاکستان مرتباد کہوں؟ پاکستان میرا وطن ہے, پاکستان میرا ملک ہے, پاکستان میرا صاحبان ہے, پاکستان میرا سایہ ہے, پاکستان میرے اکابر نے دیا ہے, میرے بزرگوں نے دیا ہے, کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے, اسلام کی بنیاد پہ دیا ہے. اسے مسجد کی طرح مقدس سمجھتے ہیں, محترم سمجھتے ہیں, جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں, اسے ایسا سمجھتے ہیں, اپنا مرکز سمجھتے ہیں, اپنا سایہ سمجھتے ہیں, اپنے بزرگوں کی جائیداد سمجھتے ہیں, اپنے بزرگوں کی وراثت سمجھتے ہیں. ہم اسے مدینہ طیبہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں, مدینہ طیبہ کا مفہوم سمجھتے ہیں, مدینہ طیبہ کی تنظیم ریاست سمجھتے ہیں. ہم اس پر مر سکتے ہیں, قربان ہو سکتے ہیں, فدا ہو سکتے ہیں, مگر پرچم نہیں چلا سکتے, مردباد نہیں کہہ سکتے. تلاش کرنا وہ مردباد کہنے والا کون ہے, اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیو موجود ہے, چہرہ موجود ہے. پوچھنا چاہتا ہوں اتنے دن گزرنے کے بعد کاروائی کیوں نہیں ہوئی, ظالم گرفتار کیوں نہیں ہوا, پرچم جلانے والے پہ پرچہ کیوں نہیں ہوا, گرفتے کیوں نہیں آیا. پوچھنا چاہتا ہوں محب وطن اداروں سے, ریاست سے آخر انہیں معافی کیوں مل رہی ہے, ہاتھ کیوں نہیں کر رہا, گرفتار کیوں نہیں ہو رہے. حق نواز نے کہا تھا یہ غدار اسلام بھی ہے اور غدار وطن بھی ہے. آخری بات میں نے کراچی کی پریس کانفرنس میں کہا
ان نے جو کچھ کیا ہے یہ ریل سے ہے، یہ نمونہ ہے۔ مجھے وہ بغل کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب آپ کو عجیب بات بتا رہے، میں نے کہا وہ کیا؟ کہ یہ گروہ آیا اس میں آگ لگانے والے، حضرت مفتی صاحب کے اندر آگ لگانے والے اور تھے، لوٹنے والے اور تھے، مارنے والے اور تھے، جلانے والے اور تھے، ان کا کوئی زخمی ہو جائے انہیں اٹھانے والے اور تھے، شور کرنے والے اور تھے، وبیلا بچانے والے اور تھے، جشن منانے والے اور تھے، کئی قسم کے طبقات ایک وقت میں نکلے تھے۔ پاکستان کے لوگوں حق نواز کا شکریہ ادا کرو، خدا کی قسم اگر حق نواز نہ ہوتا پاکستان شام ہوتا، پاکستان لبنان ہوتا، پاکستان عراق ہوتا۔ آج پاکستان میں یہ اپنے درندوں کے ذریعے تمہیں قتل کر چکی ہوتے۔ حق نواز تھا جس نے تمہیں ظلم و جبر سے روکا تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتاؤ سچوں کا ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ دو گے؟ سب سے بڑے سچے صحابہ ہیں، کون ہیں؟ پوچھی سب سے پہلے سچے، تصدیق کرنے والے، حق کے ساتھ چلنے والے، حضور کے ساتھی بننے والے، رفیق بننے والے، رضاکار بننے والے سب سے پہلے کون تھے؟ یوں نہیں میں مردہ قوم سے خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، زندہ دل ہوں، زندہ دلوں سے محبت کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کون تھے؟ جواب آنا چاہیے صحابہ۔ حضرت عثمانی شہید ہوئے تھے، کل کے دن ان کا جنازہ ہوا تھا۔ مشن حق نواز پر قربان ہونے والے ایک دو نہیں ہیں۔ میں آج کے اجتماع میں حضرت عثمانی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں ان کے قاتلوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ آپ کا مطالبہ ہے؟ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں اپنی مزید گفتگو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ کروں گا۔ ایک بات، 22 فروری حق نواز کی شہادت کا دن ہے۔ اس کی شہادت کا دن ہے۔ ہم 22 فروری حضرت جنگوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائد اہل سنت کے اعلان کے مطابق انشاءاللہ ملتان میں انٹرنیشنل شہید کانفرنس میں صرف شریک نہیں ہوں گے بلکہ اپنے ساتھ قافلوں کو لے کر آئیں گے۔ 22 فروری کی تاریخ ایک تاریخ ساز کانفرنس ہوگی جو صرف پاکستان کی نہیں انٹرنیشنل سطح کی ہوگی۔ شرکت کرو گے؟ آؤ گے؟ قائد اہل سنت آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں بھی ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا نہ رہے، ایسے بیٹھ جائیں، خاموشی چھا جائے، فوراً بیٹھ جائیں، جہاں ہیں وہی بیٹھ جائیں، اور میرے بیٹھ جانے کا لفظ ابھی ختم نہ ہو کہ آپ کا سناٹا ہو جائے۔ موبائل کی لائٹیں آن کر دیں، موبائل کی لائٹیں آن کر دیں، اپنے موبائل نکال لیں، چیک بھی ہو جائے گا کہ جیب میں ہے یا نہیں ہے، جلدی نکال لیں اور اس کی لائٹ جلا لیں، چیک بھی ہو جائے گا کہ بیٹری ہے یا نہیں ہے، موبائل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی چیک ہو جائے گا، بیٹری یہ بھی چیک ہو جائے گا۔ خوبصورت اداؤں کے ساتھ قائد اہل سنت تشریف لاتے ہیں۔